نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کی فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس کائنات میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ عمومی طور پر دنیا میں جھگڑے تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں: زن، زر اور زمین۔ عورت اور مال اور جائیداد، ان تین چیزوں کی بنیاد پر عموماً دنیا کائنات میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور ان فتنوں میں عورت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور عورتوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے واحد ذریعہ شریعت اسلامیہ کی پیروی ہے اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ عورت کے سبب آپس میں عداوت، لڑائی جھگڑے دنیا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور حب دنیا کا سب سے بڑا ذریعہ یہ عورت کا فتنہ ہے، اور حب دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ زمین میں سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل کو عورت کی وجہ سے ہی قتل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے اپنی امت کو عورتوں کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شہوات کے فتنوں کو ذکر کیا ہے تو اس میں سب سے پہلا ذکر عورت کا فتنہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز من النساء، عورتوں کے فتنے کے حوالے سے ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا جب تذکرہ فرمایا، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو، فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے تعلق سے ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان کی نظریں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈرایا ہے، لیکن وہ عورتیں ان عورتوں سے الگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک ساز و سامان کی چیز ہے، اور سب سے بہترین دنیا کا ساز و سامان نیک بیوی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کی کچھ چیزوں سے محبت کی ہے، اور ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے۔ سنن نسائی کی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی النساء الطیب، کہ مجھے عورت اور خوشبو محبوب ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اس وقت یہ فتنہ اپنے عروج کو ہے، بے حیائی کا سب سے بڑا فتنہ۔ حالانکہ بے حیائی ہر مذہب میں حرام قرار دی گئی ہے۔ اسلام تو ہے ہی پاکیزہ دین، جو پاکیزہ اقدار کو فروغ دیتا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ معاشرتی استحکام میں رخنہ اندازی والے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں، اسلام ان کا سدباب کرتا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے حیا باختہ جتنی چیزیں آج عروج پر ہیں، آج یہ تہوار بھی حیا باختہ ہے۔ اس تہوار کے ذریعے سے
دین و ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ مرد و زن کا اختلاط، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل جول، یہ ساری چیزیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہم الشیطان، کہ کوئی بھی مرد عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، دونوں کی خلوت میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس وقت بے حجابی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، جس سے انسان کی عصمت اور عفت، پاک دامنی بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو حجاب کے ذریعے سے ہی انسان کی عزت اور عصمت اور پاک دامنی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کو حیا قرار دیا ہے، اور بے حجابی دراصل حیا کے فقدان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق، جو کہ ایک پاکیزہ عمل ہے، عبادت ہے، اللہ کو محبوب ترین عبادت اور پسندیدہ چیز ہے، تو اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورتیں جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو روانہ ہوتی تھیں، تو وہ اپنے راستے سے ایک طرف ہو کر جایا کرتی تھیں، گلی کے اندر، گلی کے کنارے کنارے چلا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے دیواروں کے ساتھ چمٹ جاتے تھے۔ جب اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و زن کے اختلاط سے منع کیا ہے، تو اللہ کی عبادت سے ہٹ کر مرد و زن کا اختلاط کس طرح پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ تو لہذا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کفار پرست اور رومی اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کا ایک عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی سے ہی ہو جائے گا، تو قیامت میں بھی انہی کی صفوں کے اندر اس کو اٹھایا جائے گا۔ لہذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے تہذیبی فتنے اس معاشرتی اقوام کے اندر رائج ہیں کفار کے حوالے سے، ہمیں ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسلامی تہذیب خوبصورت تہذیب ہے، یہ کلچر اتنا خوبصورت کلچر ہے کہ اس کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کلچر کو داخل کیا جائے۔ اسلام کے اندر اس تہذیب کا جو حسن نمایاں ہے، اس کے اوپر کسی اور تہذیب کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا باختہ جتنے بھی پروگرام ہیں جو انسان کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں اور انسانی زندگی کے اندر شخصیت کے حوالے سے بہت ہی قابل نفرت بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اقدار سے، ایسے رویوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔